ہوا کچھ یوں کہ دنیا اب یہ کہنا شروع ہو گئی کہ مودی کا جو یار نہیں وہ غدار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا چین کی طرف دیکھنا کیا ہماری معیشت کے لیے درست ہے؟ یہاں پر کہا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے۔ یہ کہتے کہتے ہم نے اپنی لٹیا ڈبو لی اور کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، لیکن میں تھوڑا حیران ہوا یہ دیکھ کے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ 10 سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے۔ دیکھیے، چین سے پاکستان کی جو دوستی ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی اہم رہی ہے، چین کے لیے بھی ہے۔ اس کے ہمیں بھی جو ہے نا اپنے تھوڑے پہلے ہمیں اپنے یو شوڈ لک انٹو آور سیلفز فرسٹ، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے ہم اس قابل ہیں کہ ہم کشمیر کو سپورٹ کر سکیں یا گلگت بلتستان کے مسئلے سالو کر سکیں۔ فیکٹری یہاں ڈسکس نہیں ہو سکتے ٹائم کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ 1962 سے ہمارے تعلقات میں تبدیلی آئی ہے۔ 1966 سے آپ کو انہوں نے ویپن سپلائی شروع کی ہے، آپ کی ڈیفنس انڈسٹری کو بنانے میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، تو یہ پاکستان کو لیے بڑا اہم ہے اور یہ دوستی چلے گی۔ سی پیک کے علاوہ اگرچہ سی پیک کے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے، 10 سال ہو گئے ہیں، 2013-23، اور جو آپ پاکستان کے جو لیڈران تھے 13, 14, 15 کے بیان، یہی گورنمنٹ تھی 13, 14, 15 کے، بلکہ اسی کے بیان پڑھیں اپنے احسن صاحب کے جو ہیں، تو 13, 14, 15 میں جو ٹارگٹ فٹ کیے تھے وہ اب 10 سال میں مکمل نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی اچھا کام ہوا ہے۔ جو کمی ہے، جو خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صرف ڈیپینڈنس پہ بلیو کرتے ہیں، چاہے امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں، چائنا پہ ڈیپینڈ کریں، ہم اپنے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے عادی نہیں رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے پاکستان کی۔ کہنا چاہیے اب انٹرنیشنل اپروچ میں کوئی ایسا سہارا مل جائے جو ہمیں سنبھال کے رکھے، ہم پہ چھتری تانے رکھے اقتصادیات کی۔ چین سے تعلقات قائم رکھیں، بڑا سیاست، بین الاقوامی سیاست کے لیے ضروری ہے، یہ فیوچر کی پاور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کو بہتر کرنے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بھی سیکھیں۔ ٹھیک ہے، چین سے سبق لے کر جب تک پاکستان کی اقتصادیات اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، چین کی مدد جو ہے وہ ہمارا زیادہ بہتری نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے آپ اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا نے پچھلے 10 سالوں میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں، پر ہمیں یہ نہیں پتا وہ لونز ہیں، گرانٹس ہیں، وہ کیا ہے۔ پیسہ بہت آیا اس میں، یہ ایک چیز تو میں ماننے ہمیں پڑے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے کو 25-26 ارب ڈالر جو ہے وہ ڈائریکٹ چائنیز انویسٹمنٹ مختلف سیکٹرز میں آئی ہے، وہ بھلے انرجی سیکٹر ہو، انفراسٹرکچر کا ہو، کنیکٹیویٹی کے پروجیکٹس ہوں، یہ سارا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اور بائی دا وے یہ وہی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے انڈر یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، جس کو چائنیز انڈین حکومت نے ریسنٹلی جو ایس سی او کانفرنس ہوئی تو اس میں ایک پیراگراف کے اوپر سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ سو انڈیا اپنی بائی لیٹرل ٹریڈ چائنا سے کر رہا ہے، لیکن چائنا کا جو ایک ریجنل اکنامک کلاؤٹ ہے اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ ہم آپ کے بنائے ہوئے پروجیکٹس میں اور آپ کی بنائی ہوئی جو منصوبے ہیں اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ انفارچونیٹلی ابھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جاپان گئے ہوئے تھے جاپنیز فورن منسٹر کے انویٹیشن کے اوپر، اور وہاں پہ ان کو سوال کیا گیا کہ پاکستان کا تقریباً جو 30% ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ تو چائنا کا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم چائنا کے ڈیٹ ٹریپ میں نہیں ہیں۔ اور اب ظاہری بات ہے، نہ تو وہ اسٹیٹسٹکس سے اسے ثابت کر سکتے ہیں، نہ ڈیٹا سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ وہ صرف تقریروں سے اور جو ہے وہ ان چیزوں سے ثابت کر سکتے ہیں، بیکاز اگلے وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے پتہ ہے میں وزیر اعظم بننا ہے۔ سو ظاہری بات ہے بس یہی کہیں گے کہ نہیں، وہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ پاکستان میں جتنا زیادہ پیسہ آیا ہے دیٹ از ان دا شیپ آف انویسٹمنٹس اور سافٹ لون ہے۔ اب نہ ہمیں پتہ ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے سافٹ لون کی، نہ وہ کڑے 10 دن، نہ وہ سمجھتے ہیں ہمارے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے، وہ جو ڈیموکریسیز ہوتی ہیں نا، ڈیموکریسیز ان کا ایک کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ ڈیموکریسی یہ نہیں ہوتا کہ قانون اس لکھا ہوتا ہے کہ جی تسی جمہوریت ہو۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسپیرنسی، ڈیموکریسی کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی،
ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کا مطلب آٹوکریسی نہیں ہے. سو ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اینڈ دا تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ میرٹ ہونا چاہیے. سو میرٹوکریسی ہونی چاہیے. سو یہ تو نہیں ہے کہ جی چین ساڈا یار ہے تو باقی بات ٹھیک ہے, پھر بس یار ہے, ایک ہی گل ہوئی. سو یہ جو چیزیں ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں جناب کہ جڑا نا ہم نے وہ چین سے قرضے شرضے لے آنے پر وہ کوئی نہیں, وہ کار والی گل ہے. ٹھیک کہ پوری دنیا چاہتی ہے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے وزیر اعظم سے ملنا. جب وہ پہنچتے ہیں امریکہ تو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن کہتا ہے کہ مجھے آپ کا آٹوگراف چاہیے کیونکہ یو آر ویری پاپولر, اور وہاں کی بزنس کمیونٹی ڈلی پڑتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ملنا ہے. یعنی تاجروں سے لے کر اور آرٹسٹوں تک اور انٹلیکچوئلس تک اور ایلون مسک تک, ایک وہ انوکھا بندہ دنیا کا جو کہتا ہے کہ مریخ پر لے کر جاؤں گا انسانیت کو, وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا فین ہوں, کیونکہ اس کو بھی اس ملک میں بزنس چاہیے جس کو اس کے وزیر اعظم نے 5th لارجسٹ اکانومی بنا کر کھڑا کر دیا اور 3rd لارجسٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں. اور آسٹریلین پرائم منسٹر کہتے ہیں یو آر دی باس. تو دیکھیں ہم کیا کہتے تھے, تو یہ تو دنیا الٹ ہو گئی بھائی, یہ کیا ہو گیا. تو اب کیا کریں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا جو یار نہیں وہ غدار ہے. بس اس کے بعد میں بچ جاؤں اس پروگرام کے بعد جناب. تو کوئی کچھ کرنے سے تو رہا. اب آئی ٹی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں دنیا بھر میں, اور آپ کے سامنے عمران خان نے جس طرح کی سوشل میڈیا کیمپین شروع کی ہوئی ہے, وہ اب ذرا کم ہوئی ہے, لیکن وہ بھی بس یہ کی بورڈز کا ہی کھیل ہے. تو اب اس کی بورڈز کے کھیل میں کون کی پلیئرز ہیں, اب یہ بحث بن گئی ہے, نہ کہ ایکچوئل کی پلیئرز کی طرف کوئی توجہ دیتا ہو. اب وہ بات ختم ہو گئی ہے, اب بس کی بورڈ کے کی پلیئرز کی ہی ساری گیم رہ گئی ہے. بالکل, اور سر اسی سے شاید ادھر سے ادھر نیوز جو ہے اپنی مرضی کی پھیلائی بھی جا رہی ہے. لیکن سر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی آر ایس ایس کو جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپ یا آرگنائزیشن جو ہے ڈکلیئر کر دینا چاہیے. سر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے گروپ ہیں, ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہتے, لیکن آر ایس ایس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. ہاں جی, دیکھیے وہ تو کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آر ایس ایس بنیادی طور پر تو ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے بھارت کی, اور ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا ایک بہت زیادتی ہے, انفیئرنیس ہے. چونکہ آر ایس ایس بنیادی طور پر سیوا کرتی ہے اور انٹلیکچوئل ڈسکورس بھی کرتی ہے اور پولیٹیکل ڈسکورس بھی کرتی ہے. اور مطلب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ اس وقت کی جو بی جے پی سرکار ہے ان کے ساتھ آر ایس ایس کا بہت بڑا وہ ہے ایفیلیشن ہے. اور آر ایس ایس کو پاکستانی تو انفارچونیٹلی سمجھ ہی نہیں سکتے. آر ایس ایس ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. اچھا, اب جو آر ایس ایس کے بارے میں جو اس کو آر ایس ایس کو ٹیررسٹ قرار دینا چاہیے, بہت ہی اسٹوپڈ لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں. مطلب آر ایس ایس نے کیا کوئی بم پھاڑے ہوئے ہیں جس طرح القاعدہ نے یا جیش محمد یا اس طرح کے جو آرگنائزیشنز ہیں, سوئسائڈ بم. آر ایس ایس اس طرح کی نان سینس میں ہرگز نہیں ہے. آر ایس ایس تو لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی جماعت ہے. میں کہوں گا ملینز اینڈ بلینز. اگر میں یہ کہوں کہ مطلب over 500 million Indians are affiliated directly or indirectly with RSS ideology, تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ RSS کی آئیڈیالوجی کوئی ٹیررسٹ آئیڈیالوجی ہرگز نہیں ہے. RSS تو ایک بہت ہی سیوک قسم کی آرگنائزیشن ہے. ان کا بہت بڑا انٹلیکچوئل ڈسکورس کا یوگدان ہے, پولیٹیکل ڈسکورس کا یوگدان ہے. ان کی پارٹیسپیشن ہے پالیٹکس میں, سوسائٹی میں. تو وہ لوگ بہت ڈفرینٹ ہے. کبھی آر ایس ایس نے کوئی میوزک کے جو ہیں جو انسٹرومنٹس ہیں ان کو کبھی توڑا جس طرح طالبان توڑتے ہیں.